بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے مہینے شروع ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم مہینے ہیں جن کو اہل ایمان جانتے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ شوال کا مہینہ اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو حقیقت میں حج تو کیا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ میں، چند مخصوص اس کے دن ہیں، تو انہی میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو دوسرے مہینے ہیں شوال اور ذی القعدہ، یہ حقیقت میں تیاری کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں آدمی عملی تیاری شروع کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذہنی تیاری، ذہنی تیاری تو آدمی پہلے سے ہی کرتا ہے، پورا سال کرتا ہے۔ حج کی طلب پیدا کرنا، اس کے لیے اسباب جمع کرنا، یہ ساری چیزیں پورا سال آدمی کر سکتا ہے، لیکن عملی تیاری اور جو ہے وہ جانے کی پلاننگ کرنا وہ ان مہینوں کے اندر شروع ہو جانی چاہیے۔ قرآن کریم کوئی قانون کی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف قانون کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر انسانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے، انہیں عمل کے لیے تیار کیا گیا۔ چنانچہ اگر ہم قرآن کے اندر حج کی آیات کا اور حج کے احکام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بات پوری طرح واضح ہوتی۔ اگر یہ صرف قانون کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ جو حج کر سکتا ہے وہ حج کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو پہلے اس گھر کی عظمت سے آشنا کیا، اس کو بتایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو اس زمین کے اندر بنایا گیا انسانوں کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی عبادت کا مرکز بنانے کے لیے، انسانوں کے روحانی سکون کے لیے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے، مکہ کے اندر بنایا گیا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے، جس کا تمہارے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، روحانیت کا، عبادت کا، اور ہر وقت ایک مسلمان کو بیت اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، تو پہلے یہ فرمایا کہ یہ گھر کیوں بنایا، دوسرا اس کی لوکیشن کو بیان کیا گیا کہ وہ مکہ کے اندر ہے، پھر اس کی عظمت کو بیان کیا گیا ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا اور سراپا ہدایت تمام جہانوں کے لیے۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے تو اس کا جو گھر ہے بیت اللہ وہ برکت اور ہدایت ہے سارے عالمین کے لیے، سارے جہانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا، پھر فرمایا فی آیات بینات، سراپا برکت اور ہدایت تو ہے ہی، اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں۔ فی آیات بینات، کھلی نشانیاں ہیں کہ کیسی زمین کے اندر جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، زندگی کے آثار نہیں تھے، تو وہاں پر پوری دنیا کی توجہ کا اور پوری دنیا کے جو ہے عبادات کا وہ مرکز اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اندر اوپر چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر کی ہے تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، پھر اس کے اثرات کیا ہیں؟ اللہ نے بیت اللہ کی لوکیشن کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان کیا، اس کی ہدایت اور برکت کو بیان کیا، پھر کہا کہ تمہاری زندگی پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔
تو فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس گھر کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا، وہاں پر بھی امن والا ہو جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے وہ امن والا ہو جائے گا۔ تو ومن دخلہ کان آمنا، یہ اس کی عظمت کو اور اس کے انسانوں کی زندگی پر اثر کو بیان فرمایا۔ پھر آگے فرمایا، حکم بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو دیکھیں قرآن نے انداز ایسا اپنایا ہے کہ پہلے اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو، انسانیت کے ساتھ اس کے تعلق کو، انسانی زندگی میں اس کے اثرات کو، سب کو بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا لازم ہے، ان لوگوں پر جو بیت اللہ کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو حج کرنے کا مقصد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس سے مقصد اور اس کے کرنے کا مقصود صرف یہی ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر لازم ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسے حج البیت بھی کہتے ہیں، حج بھی کہا گیا ہے، الحج اشہر معلومات، حجۃ الاسلام بھی کہا گیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کے اسلام کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ حج سے ہوتی ہے۔ تو حج کرنا ہر اس شخص پر لازم ہے جو وہاں جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں عمومی طور پر ہمارے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ کا حج کرنا مالدار پر لازم ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، بزنس ہو اور اس کے پاس ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ ہو تو تب جا کر حج فرض ہوتا ہے۔ ایک تو غلط فہمی یہ ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ حج زندگی کے آخری عمر میں کیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑی غلط فہمی ہیں، ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حج کے معاملے میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حج کا تعلق مالداری کے ساتھ نہیں ہے، حج کا تعلق استطاعت کے ساتھ ہے، یعنی جو آدمی حج کر سکتا ہے اس پر حج کرنا لازم ہے۔ دو چیزیں ہیں حج کے لیے، ایک یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، اتنی رقم ہو کہ وہ حج کے لیے آنے جانے تک کی رقم اس کے پاس ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی بالکل وہاں قریب رہتا ہے، اب بالکل جو ہے اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے لیکن وہ وہاں آ جا سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اور دنیا کے جس کونے میں آدمی رہتا ہے، حج کے مہینوں میں اور اسپیشل جب حج کے ایام آ جائیں تو اس وقت جس پر حج اتنی اماؤنٹ ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری بات اس سلسلے میں بڑی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حج زندگی کے آخری عمر میں اور آخری حصے میں فرض ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جب آدمی کے پاس استطاعت آ جائے تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ باقی عبادات تو اگر وقت سے نکل جائیں تو تھوڑی دیر بعد پھر قضا ہو جاتے ہیں، ادا کیے جا سکتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے اگر ایک دفعہ رہ جائے تو پھر اگلے سال ہی آئے گا۔ اس لیے حج کو بر وقت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن پر حج فرض ہو چکا ہے، یہ جو میں نے بتایا ہے اس کے مطابق، تو وہ حج کی تیاری کریں، اور جنہوں نے حج کر لیا ہے وہ دوبارہ طلب کر کے وہاں جانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں بار بار بلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔